ادائیگی کا انداز، یہ بھی ادب کے اندر ہے۔ پھر فرمایا لیس الجمال باسواب تزینا، یہ کوئی حسن نہیں ہے کہ نئے نویلے کپڑے پہن لیے جائیں۔ وَإِنَّ الجمال جمال العلم والادب، اصل حسن تو وہ ہے جو انسان کے اندر علم اور حسن گفتگو کے ساتھ آتا ہے۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، اسے یتیم نہ کہو جس کا باپ مر گیا ہو، بل یتیم العلم والحسب، بلکہ یتیم تو وہ ہے جس کے پاس نہ علم رہا نہ شرافت رہی، اصل یتیم تو وہ ہے۔ اب میں آتا ہوں ایک اور بات کی طرف کہ ادب کے اسلوب کیا ہیں، اسالیب الادب۔ ایک ہے علمی طریقہ۔ علمی طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر الفاظ کو مد نظر رکھا ہی نہیں جاتا ہے یہ ادب کی قسم۔ علمی طریقہ ہے، اس میں اصل مد نظر یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بات کو سمجھانا ہے، اور اس کی ساری کوشش اس بات پر ہوتی ہے کہ اپنی بات کو سامع کے یا اپنی بات کو قاری کے ذہن کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ اسلوب علمی ہے، اس کا الفاظ کے اوپر زیادہ دھیان نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا ہے ادبی طریقہ۔ اس میں اگرچہ تفہیم کا پہلو تو ہوتا ہی ہے، لیکن تفہیم کے ساتھ ساتھ الفاظ کا چناؤ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ ادبی طریقہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے مفہوم اور مقصود حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بات پہنچانے کے ساتھ ساتھ ایک ادیبانہ انداز بھی اختیار کیا جاتا ہے، اور ادیبانہ گفتگو کی جاتی ہے اپنی بات کو سمجھانے اور کسی کے اندر ڈالنے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے بے تکلفی کا انداز، سادہ انداز، بے تکلفی کا انداز، یعنی جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ایک ادب ہوتا ہے، بے تکلفانہ سیدھے سادے انداز کے ساتھ، بناوٹ اور تصنع کے ساتھ نہیں، سیدھے سادے انداز کے ساتھ بات کرنی ہے اور اس کو سمجھانی ہے۔ یہ بسیط ہے، علمی، ادبی، بسیط، سادہ۔ اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا چوتھا اسلوب بھی اختیار کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر علمی پہلو بھی ہوتا ہے، ادبی پہلو بھی ہوتا ہے اور سادگی بھی ہوتی ہے۔ اور یہ سب سے خوبصورت طریقہ ہے کہ علم بھی ہو، ادب بھی ہو، سادگی بھی ہو، اور ان سب کا مرکب ہو، تو پھر بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا رہے میں سنتا رہوں، وہ لکھتا رہے میں پڑھتا رہوں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ گویا یہی میرے دل میں تھا۔ تو انداز یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا۔ اچھا، اب میں آتا ہوں کہ ہمارے لیے کرنے کے کام کیا ہیں، کہ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر ہمارے ہاں ادب بھی ہے اور انشاء بھی ہے، ادب اور اس کے اندر نثر بھی ہے۔ نثر تو ہم جانتے ہیں غیر منظوم کو کہتے ہیں، اور ادب جو ہے وہ نظم ہے، وہ باقاعدہ منظوم کلام۔ انشاء جو ہوتا ہے جس کو سادہ لفظوں میں مضمون نگاری کہتے ہیں، اس کا خاص نہیں ہوتا ہے بلکہ صلاحیت پیدا کرنا ہوتی ہے کہ بچوں کے اندر انشاء پردازی، اسی سے منشی بھی کہتے ہیں جو لکھتا ہے، منشی بھی اسی سے ہے کہ جو لکھتا ہے، اس کا کام لکھنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابتدائی طور پر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو کتابیں ہیں وہ عربی پڑھانے والی کتابیں جو ہیں نا، عربی سکھانے والی کتابیں، ہم اس کو اردو کے اندر پڑھتے ہیں۔ کتابن ہے کتاب، کتابان ہے دو کتابیں۔ اب ہم عربی سکھانے کی کتاب جو ہے اس کو اردو کے اندر پڑھا رہے ہیں۔ عربی کی کتاب کو عربی کے اندر ہی پڑھانا چاہیے، تو اس کے سامنے کتاب کر دی جائے، اس کا ترجمہ ہے یہ کتاب، کاپی کر دی جائے کراست قلم، اس طرح سے، اور یہ ہے کہ وہ اس کو ہاتھ لگا کے کہہ دیا جائے کہ بابن، اس کا ترجمہ نہ کیا جائے دروازہ، کیونکہ جب یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ میتھڈ، براہ راست اس لفظ کی طرف اشارہ کر دیا جائے، تو ابتدا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ مفردات جو ہیں نا وہ آپ لوگ یاد کریں طلبہ، اور اساتذہ سے بھی یہی گزارش ہے کہ کوئی بھی مضمون ہو ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اس کے مفردات لے کے آئیں گے اور نشاندہی کر دیں وہ، اور طلبہ جو ہیں وہ
جو بھی کسی سبق کے اندر مفرد الفاظ ہیں ان کو یاد کریں، کسی استاد نے کوئی اچھا شعر پڑھا ہے اس کو فوراً لکھیں، کسی استاد نے کوئی ضرب المثل اچھی دی ہے اس کو لکھیں، خواہ وہ عربی کے اندر ہو خواہ وہ اردو کے اندر ہو، آپ کے اندر ایک ادب کا ذوق پیدا ہوگا، اور یہ ذوق آہستہ آہستہ آپ کو عربی کے اندر بھی لے آئے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے مضامین، پہلی دوسری کلاس کے بعد چھوٹے چھوٹے مضامین، چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں، پھر اس کے بعد مرحلہ اس کا آتا ہے، اور روز مرہ کی ضروریات، ماحول اور گرد و پیش ادھر ادھر کی جو چیزیں ہیں ان کی ووکیبلری انسان تیار کرے۔ تیسرا یہ کہ ہر سبق کو بغور پڑھا جائے، اور طلبہ جو ہیں وہ صحیح اس کی پابندی کریں، اور اساتذہ کرام کروائیں بھی، صحیح تلفظ کی پابندی کروائیں، ابتدا میں ووکیبلری دیں، گرد و پیش کی چیزیں ان کو بتائیں، یہیں سے بچہ چلتا ہے، اور پھر اپنے ذہن کو بالکل فارغ کر دیں عربی کا پیڑ پڑھتے ہوئے، بلکہ یہاں آ کر کے کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے سوائے عربی کے چند ایک الفاظ، اسی سے میں نے پورا دن گزارا کرنا ہے۔ جب ساری زبانیں اندر سے نکال دیں گے تو وہی چند ایک الفاظ ہوں گے، اسی سے آپ کام لیں گے، اور بچہ بھی انہی چند الفاظ سے کام لیتا ہے۔ بچہ ابتدا میں کوئی جو ہے نا وہ جملہ نہیں بناتا ہے، بعد کے اندر وہ جملے بنانے پر آتا ہے، تو بعد کے اندر ان کو جو ترجمہ تعین ہوتا ہے وہ جملے بنائے جائیں گے۔ پہلے اجتماعی زبانی مشق ہو، پھر اس کے بعد تحریر مشق ہو۔ اساتذہ کرام اصلاح نہ کریں، مضمون اگر لکھیں لڑکے تو اساتذہ کرام ان کی اصلاح نہ کریں، بلکہ جو غلط ہے اس کی نشاندہی کریں، وہ گول دائرہ لگا کے یہ غلط ہے، اور اس کو کہیں کہ تم اپنی وہ اصلاح خود کرو۔ جب وہ خود اصلاح کرے گا تو اس کے اندر ایک حیثیت پیدا ہو جائے گی اپنی اصلاح خود کرنے کی۔ استاد کا کام ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کی نشاندہی کریں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، لیکن میں بات کر دیتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ عربی میں بات چیت کا اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے۔ ہم دیکھیے کہ مجھے ساکس جو ہے نا بہت دیر بعد پتہ چلا انگریزی کے اندر کہ جرابوں کو کہا جاتا ہے ساکس، کوئی 1.5-2 سال پہلے پتہ چلا کہ ساکس، لیکن شادی کے اندر گیا تو اس وقت ساکس دینا ساکس دینا ساکس دینا، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ساکس کیا ہوتی ہیں، ابھی بہت دیر بعد پتہ چلا۔ اب یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جب کوئی آدمی اردو کے اندر بات کرتا ہے یا عربی کا لفظ بولتا ہے، اس کو جب کہا جاتا ہے نا کہ آپ ایسا نہیں ہے، یہ لفظ ایسا ہے، تو ان کے اندر اتنا انگریزی کے اندر اتنا اعتماد پیدا ہو گیا ہے کہ بڑے لاپرواہی کے ساتھ کہتا ہے کہ اچھا ہمیں اس سے کوئی نہیں، ہمیں تو انگریزی کا پتہ ہے، اس چیز کا تو آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے۔ ہمارے اندر یہ اعتماد پیدا ہونا چاہیے کہ غلط لفظ جو ہے آپ کو تکلیف دے، خیر عربی کا لفظ ہو یا کسی اور کا ہو، اور موقع محل کے الفاظ اعتبار سے وہ الفاظ جو ہے آپ کو چبھنا چاہیے، یہ ذوق پیدا ہو اندر۔ محاورات اور ضرب الامثال، محاورات اور ضرب الامثال زیادہ سے زیادہ آپ لکھیں، اور اساتذہ کرام سے پوچھیں، اساتذہ کرام آپ کو دیں گے۔ یہ کوئی ایک عربی کی مثال لے آئیں، اردو کی مثال لے آئیں، ضرب المثل، وہ استادوں کو کہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ نہیں ذہن کے اندر ہوگا تو وہ آپ کو لے کر کے یہاں پر آ جائیں گے، ضرب الامثال جو ہے وہ اس کے ذریعے آپ بتا دیں گے۔ یہ انسان کے اندر ایک صلاحیت پیدا کرتی ہیں۔ پھر یہ کہ لٹریچر کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے عربی کا خطیب ادیب بننا تب بھی، اردو کا ادیب بننا تب بھی، آپ کو اس کے لٹریچر کا انتخاب کرنا چاہیے۔ میں عربی کی چند ایک کتابیں آپ کو بتا دیتا ہوں جو میرے نزدیک انتہائی درجے کی خوبصورت عربی ہے ان کی۔ ایک تو ہے طہ حسین، ڈاکٹر طہ حسین، وہ جیسا بھی تھا یہ الگ بات ہے، آنکھوں کا تو نبینہ تھا ہی، لیکن فکر و نظر کا بھی بعد کے اندر وہ نبینہ ہو گیا تھا۔ لیکن اس کی کتاب الواد الحق کمال درجے کی کتاب ہے،
اور اعلیٰ درجے کی اس کے اندر عربی ہے. اور اسی طرح سے منفلوطی جس کو مصور غم بھی کہا جاتا ہے، اس کی کتاب کا نام ہے العبرات النظرات. انتہائی میٹھی عربی ہے، جسے کہتے ہیں کہ جامع شیری کے گھونٹ ہیں اس کے اندر، اگر کسی کے اندر ذوق کا وہ ہو. العبرات کے اندر اور النظرات کے اندر اور الواد الحق کے اندر بھی. اور اسی طرح سے تفاسیر کے اندر بڑی کلاسوں والے بچے ایسا کر سکتے ہیں کہ میرے نزدیک جو ادب کے لحاظ سے بہترین تفسیر ہے جو انسان کی عربی کو بھی سدھار سکتی ہے، وہ ہے سید قطب کی عربی. کمال درجے کی عربی ہے، ادب ہے اس کے اندر. اور میں صرف ایک بات آپ کے سامنے بطور مثال کے یہ اس کی بات کرتا ہوں کہ یہ جو سورہ محمد ہے نا، وہ یہ جو قرآن پاک کی صوتی آہنگ ہے، اس کے بارے میں وہ بحث کرتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ بعض اوقات ایسے الفاظ لاتا ہے کہ اس کے اندر جو موجود مضمون ہے وہ الفاظ اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں. اور انہوں نے سورہ محمد کی وہ مثال دی ہے کہ وہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ پہلے دیکھیں جس طرح دھماکوں کی آواز ہے، پھر اس کے بعد الفاظ ایسے ہیں جن کے اندر یہ تلواروں کی کاٹ کی سرسراہٹ ہوتی ہے، یہ انداز ہے. اور ایک جگہ پر وہ لکھتے ہیں کہ جو مجھے آج تک یاد ہے کہ انسان کو اپنے اللہ پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے. یہ کمال درجے کی بات ہے جو میرے دل کے اندر اٹک گئی، اور اس سے خوبصورت اور بات توکل علی اللہ کی نہیں ہے کہ مسلمان کا سفر من اللہ و علی اللہ الی اللہ. یعنی دیکھیے کہ انہوں نے اس لیے استعمال کی ہیں من اللہ. مسلمان کا سفر اللہ سے شروع ہوتا ہے، اللہ کے سہارے پہ چلتا ہے، اور اس کا سفر اللہ تک جا کے ختم ہوتا ہے. اور اس سے زیادہ خوبصورت بات اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو ادب کے اندر اور قرآن پاک نہایت ادیبانہ کتاب ہے. سب سے بڑی کتاب جو ہے ادب کی وہ قرآن پاک ہے. اور تمام عرب جو ہیں وہ جس زمانے کے اندر 7 معلقات ہوتے تھے، اس زمانے کے اندر 7 معلقات اتار دیے گئے تھے قرآن کے ادب کے سامنے، حالانکہ وہ چیلنج ہوتا تھا. تو لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر عربی کا ذوق پیدا ہو. بلکہ میں عربی کا ذوق نہیں، بلکہ یہ کہ ہندی فارسی ان کے ذوق برابر ہیں. اور یہ انسان کے اندر ہوتا ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ایک لفظ پر مر مٹتا ہے. اور مجمع جو ہے وہ بھی وہ بیٹھا رہتا ہے مجمع. اور خطیب 1.5 گھنٹہ تقریر کرے تو اس کی تقریر کے اندر ایک ادیبانہ لفظ، ایک ادیبانہ محاورہ یا وہ مثال ایسی ہوتی ہے کہ وہ پورے اس کے خطبے کا نچوڑ اور حاصل ہوتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر ادب کا ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو اس کی بنیادیں بھی بتا دی ہیں، اس کی فروع بھی بتا دی ہیں، اور اس کی جو اسلوب ادب ہے وہ بھی بتا دیے ہیں، اور ان کو کیسے حاصل کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دیا ہے. میں پھر تکرار کے ساتھ کہتا ہوں کہ طلبہ کبھی بھی کسی بھی پیریڈ میں کاپی کے بغیر نہ بیٹھا کریں. استاد جو بھی کہتا اس کو لکھیں. عربی کا لفظ ہے وہ لکھیں، اردو کا لفظ ہے وہ لکھیں، کوئی محاورہ اچھا لگتا ہے وہ لکھیں. بعض اوقات استاد اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہے وہ لکھیں. اس سے آپ کے اندر ایک ذوق پیدا ہوگا. جب ذوق پیدا ہوگا تو پھر ادب پیدا ہوگا، پھر آپ کے اندر وہ حصول پیدا ہوگا کہ میں نے اس کو حاصل کرنا ہے. بعض اساتذہ کے اندر تو اتنا ادب ہوتا تھا، میں یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں، کہ وہ لوگ استاذ کا لب و لہجہ اختیار کرتے تھے. طلبہ اسی انداز کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ بات کرتے تھے. اور ہمارے غزنوی خاندان کے بہت بڑے چشم و چراغ ہیں ابو بکر غزنوی علیہ الرحمہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ بچے تو بچے ہیں، چلو اب ہمارے ہاں کون سا اتنا رش ہے، وہ اتنے عمدہ اتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیا کرتے تھے کہ جو کڑیاں تھیں وہ بھی ان کی نقل اتارا کرتی تھی، ان کے الفاظ کی وہ بھی نقل اتارا کرتی تھی اسی انداز کے ساتھ جس طرح وہ بولتے تھے اور جس طرح وہ چلتے تھے. تو آپ اساتذہ سے جو کچھ لیتے ہیں اس کی نقل ماریں. ہمارے ہاں تو پرچے کی نقل اور ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ کی نقل اور ہے، آپ اپنے اور اساتذہ کی نقل بھی اور ہے.
خذوا عنی مناسککم، اللہ کے نبی نے فرمایا میری نقل مارو، صلو کما رأیتمونی اصلی، کلام کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کیجئے، اور ہمارے جیسے لوگوں کی بھی آپ نقل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو گفتگو ہے اس کو اچھا لینے کے لیے بیٹھا کرے اپنے اساتذہ کے ساتھ، اور اپنی کاپیوں کا اہتمام کریں، چھوٹے چھوٹے جملوں سے پھر بڑے جملے، پھر اس کے بعد بڑے جملے، پھر ضرب الامثال، پھر حکایات، پھر چھوٹی چھوٹی کہانیاں، پھر زبانی اگر یاد کر سکتے ہیں یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب اہداف کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے آپ کو اس کو بنیادی اصول بتائے ہیں وہ بھی، اسالیب وہ بھی، اور جو اس کی فروع ہیں وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی